اور ہمارے حلقے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران ہمارا ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے، شعبہ خدمت خلق کا، جو اس طرح کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایون کہ اگر کسی کو نالی بھی صاف کرنی پڑے عوام کی خدمت کے لیے تو وہ نالی بھی خود صاف کرتا ہے، اس میں کسی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ ڈرائیور کے صحافیوں کے لیے ایک چھت نہیں ہے، ایک جگہ مختص نہیں کی گئی، جو اپنے اپنے دفتر ہم اپنے خرچوں کے سے چلا رہے ہیں، سارا معاملہ اپنا کر رہے ہیں۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں لاہور پریس کلب کی ایک بلڈنگ مختص کی گئی ہے، ڈرائیور میں بلڈنگ مختص نہیں کی گئی صحافیوں کے لیے، اس کے بارے میں اچھا، اس حوالے سے مفتی صاحب کے ساتھ جب ہم بیٹھے، جب ہم نے اس الیکشن کے لیے سوچا اور مفتی صاحب میدان میں آئے تو اس وقت ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی تھیں اور ہم نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ جن چیزوں کی بات مفتی صاحب کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ پلان کیا تو ہم نے آلریڈی اس پہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ہم اگر الیکشن لڑتے ہیں تو ہم نے کس منشور پہ الیکشن لڑنا ہے اور ہم نے عوام کی کس طرح سے خدمت کرنی ہے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ ہمارا بالکل یہ آپ کا صحافی برادری کے لیے تھا کہ ایک تو کچھ ہمارے صحافی دوست ایسے بھی ہیں، آپ تو صرف ایک پریس کلب کی بات کرتے ہیں، بہت سے ایسے صحافی حضرات ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ان کی اپنی ذاتی چھت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہی پلان تھا، مفتی صاحب سے بھی ہماری ڈسکس ہوئی، ہم نے یہ فائنل کیا کہ اگر ہم انشاءاللہ اقتدار میں آتے ہیں تو صرف ایک پریس کلب نہیں بلکہ ایک صحافی برادری کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی لیول پہ کوئی ایسا سسٹم لایا جائے کہ ایک صحافی برادری کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی جائے اور پریس کلب کے حوالے سے انشاءاللہ پریورٹی بیسس پہ ہم اسے جو بلڈنگ ہے وہ فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ کہاں چھپے رہے ہیں؟ آپ اچانک جی یہ سوال میں نے پہلے عرض کی تھی جب میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمارا مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، ہم مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے آئیں گے تو پھر ہی ہیں، نہیں۔ عوام جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے عوام کو نہیں پتہ چلے گا کون کس پارٹی کا امیدوار ہے، اس لیے آپ کو پہلے بھی شروع سے ہی آ جانا چاہیے تھا کہ اگر دو بندوں کو پتہ ہے، تین بندوں کو نہیں پتہ اور چوتھے بندے کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امیدوار ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ رہا ہے کہ رائے گڑھ میں الحمدللہ ہماری ورکنگ ہے، آپ سے شاید ملاقات ہماری نہیں ہوئی، پاچیاں سے آپ چلے جائیں، دھومدے کنگرے کڑیال، اگر آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی جا کے آپ ذکر کریں انشاءاللہ آپ کو ہمارا وہاں پہ ووٹر بھی ملے گا اور وہ ہمیں جانتا ہوتا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک الگ سے کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ بھی کھیلا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان مضبوط ہوتی ہے اس حلقے کو توڑ کے دوسری طرف کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو نظام ہے وہ سارا پھر دوبارہ سے بکھر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ شروع نیچے وارڈ سے لے کے یو سی تک، یو سی سے پی پی تک اور پی پی سے ضلع اور ڈویژن تک اس طرح نظام چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑے مسائل ہوئے لیکن ادروائز ایسا نہیں ہے کہ ہم منظر عام پر نہیں تھے یا سامنے نہیں تھے، لیکن میدان میں تھے اور اب ذرا کھل کے سامنے آ گئے۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے، تحریک لبیک کا ایک شکوہ رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو اگر اس دفعہ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں جی یہ ایسی بات نہیں ہے، 2018 کا الیکشن ہم نے لڑا ہے لیکن اس وقت کچھ اتنی تیاری ہماری بھی نہیں تھی، ہمیں یہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ ناموس رسالت کے نام پر، ساز رضوی کے نام پر یا قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی محنت کے نام پر اگر کوئی شخص ووٹ دیتا ہے اور کوئی دوسرا اسے چوری کرنے کی یا تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر وہ ہاتھ اس پر توڑ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ تقریباً 10-12 ہزار جو ووٹ ہے وہ پارٹی کا کنفرم اس حلقے میں ہے، تو آپ سے یہی ہے کہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ ورک کریں گے تو بہتری ہوگی اس میں، جیسے راؤ عرفان صاحب نے اچھا ورک کیا ہے، اس نے اپنا نام، ویسے ہی آپ بھی اپنا تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے بھی ہمیں بریفنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ جی الحمدللہ میڈیا کے حوالے سے بریفنگ تو ہم کرتے ہیں لیکن میڈیا میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں جو یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ حق کو آگے دکھا سکیں، لیکن انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو کریں گے۔ اور میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ راؤ عرفان صاحب نے یا مفتی راشد صاحب نے، حافظ محسن نے یا رانا عدنان نے اپنی ذات کی
تشہیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جو بھی کیا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ کوئی بھی آئے گا تو ووٹ اگر مفتی صاحب نے بنایا ہے تو وہ بھی تحریک کو ہی جانا ہے، اگر راؤ صاحب نے بنایا ہے تو وہ بھی تحریک کو، اور 10-12 ہزار ووٹ تو تحریک کا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کا 10-12 ہزار ووٹ اپنے گھر کا الحمدللہ۔ سر تو یہ سوال ہے آپ سے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جذباتی بہت ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اذان کا ٹائم ہو گیا، ویسے تحریک لبیک پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اتنا جذباتی نہیں ہے، لیکن جب اپنی کریڈیبلٹی سے اسے ثابت نہیں کر سکتے، جب آپ ان پہ تانو تشنیع کریں گے تو پھر وہ آگے سے جواب دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آگے سے آپ کو گالی دے گا۔ سب سے بہترین منشور تحریک لبیک پاکستان کا ہے، سب سے زیادہ کام تحریک لبیک پاکستان کا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو یا جو بھی ہو، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی کوئی تعلیم دی جاتی ہے۔ سر آپ کا سوال ہے، آپ ہمارے ناظرین